ونصلي على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وصدقه المولانا الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موجودہ حالات حاضرہ سے کچھ ایسی چیزوں پہ نظر پڑی ہے تو اس کا ضروری سمجھا کہ اس کا کچھ ذکر خیر ہو جائے جس میں ہم سب کی اصلاح ہو جائے. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا بجا لے آؤ، عمل کرو. و اولی الامر منکم، اور جو وقت کا امام و قائد ہو اس کا بھی حکم بجا لیا. جو موجودہ حالات سے اسلامی ممالک غیر اسلامی ممالک کے سارے لیڈرز جس طرح سے اپنا عمل پیش کر رہے ہیں، تو میں نے اصلاح پہ پہلی مثال میں نے یہ چنی ہے کہ جو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنی زندگی میں کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ان کی صحبت سے بہترین امام اور قائد بننے کے تعلیمات حاصل کی ہیں. تو ایک سارے صحابیوں میں سے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نوجوان تھے. تو میں اس واقعات یا اس معاملات جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ایک ابتدائی اسلام کے بہترین لیڈر بنے، ان کی میں نے مثال چنی ہے. 14 سال نوجوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، تو وہ بڑے ہی ینگ تھے. تو جیسے احد کی جنگ کا اعلان ہوا تو وہ نوجوان فوری طور پر حاضر ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر اور تجربے کو دیکھ کر ان کو انکار فرما دیا کہ آپ ابھی اس معاملات کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر بدر کی جنگ پہ بھی آپ تیار ہوتے ہیں تو وہی ان کو انکار فرما دیتے ہیں. اس نوجوان صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ تو پھر جو آگے کی جنگوں میں، خاص طور پہ خندق میں، ٹرنچ جسے کہتے ہیں، اس میں آپ 15 سال کے ہو چکے تھے، بالغ ہو چکے تھے. تب آپ کو اس میں جانے کا موقع دیا. تو یہ جو تعلیم پاتے تھے، ان کے ٹیچر صحابیوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی، اور یہ نوجوان صحابی بھی ایک ایسے ٹیچر کی اولادوں میں تھے، اور ان کا نام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی. اور دائرہ اسلام میں، ابتدائی اسلام میں یہ بہترین لیڈر ثابت ہوئے. تو جب آپ
معاملات دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ کی بھی ایک دل میں خواہش ہوتی کہ میں ایک دن اسی طرح جیسے صحابی آ کے اپنے خواب کی تعبیر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں بھی بیٹھ کر ان سے تعبیر لوں. حتیٰ کہ آپ اپنی خواہشات ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ میں مسجد میں ہی سوؤں گا، تو آپ مسجد میں سونے لگ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں سوتے ہیں. تو پھر ایک رات میں، جس رات میں سوتے ہیں وہاں خواب آتا ہے آپ کو کہ دو فرشتے ان کے دو بازوؤں سے لے کر لے جاتے ہیں اور اس دوزخ کا منظر بتاتے ہیں، جو ایک دوزخ کی گڑھے کی شکل ہوتی ہے اور اس میں آگ ہوتی ہے نیچے سے. تو جو چہرے دیکھتے ہیں وہ ایسے پٹ ہوتا ہے جیسے ہول. تو جب آپ چہرے دیکھتے ہیں تو کچھ جانے پہچانے چہرے نظر آتے ہیں. تو جب آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے خواب میں ہیبت کھا جاتے ہیں. تو تیسرے فرشتے آگے کہتے ہیں اے ابن عمر ڈر گئے؟ تو جیسے فرشتہ پوچھتا ہے آ کے کہ آپ ڈر گئے ان کو ہلا کر، تو آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں. تو اب آپ اپنے اس خواب کو اکیلے میں یا کسی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو آپ کی اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہماری ماں بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی ہیں، تو آپ اپنی بہن کو اس معاملے کو سناتے ہیں اور وہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. جیسے آپ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں سبحان اللہ، اگرچہ ابن عمر کچھ لمحات اس رات کی عبادت میں گزارتا، جب آپ کو یہ میسج ملتا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری حیات میں رات کی عبادت فرمائی. لیڈروں کا حال دیکھیے، لیڈر اس طرح کے ہوتے تھے کہ اپنی ساری رات عبادتوں میں گزارا کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد بزرگوار، رات میں ایک الگ الگ لباس میں اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، چہرے کے رنگ کو بدلے ہوئے جائزہ لیا کرتے تھے سڑکوں کا کہ کوئی میری لیڈرشپ میں، میری امامت میں کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی مجبور حال تو نہیں ہے. تو یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا. تو موجودہ حالات حاضرہ سے میں ایک چیز پہ توجہ فرمائی کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم صرف اور صرف مثالیں لیتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی. تو ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے. سیاسی لیڈر ہیں، ایک تصویر کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ تصویر، پہلی چیز اسلام میں غیر شرعی ہے تصویر. جیسے تصویرات لگا لیتے ہیں ہوٹلوں میں، اپنی گھروں میں، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے شرعی. لیکن بحیثیت مومن، امام اور لیڈر، آپ ایک تصویر کی مخالفت کر رہے ہو، گویا آپ اس تصویر کو سند دے رہے ہو یہ صحیح کہہ کر. اس کی مثال ایسی دیتا ہوں کہ اللہ کی شکل کیا ہوتی ہے. اللہ کی کوئی شکل نہیں، لامحدود ہے، لامحدود ہے اللہ رب العزت. تو جب ایک مومن کسی اور کے خدا کو سند دے رہا ہے وہ تصویر کی اپوز کر کے، تو گویا اس تصویر کو بڑھاوا چڑھاوا دے رہا ہے. ایک مومن کا میسج کیا ہونا چاہیے؟ ایک اچھے لیڈر کا میسج کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے تعلیمات کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اپنی فراست کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ بتاؤ
اپنی عقل مندی سے. اگرچہ تم اس تصویر کو اپوز کرو گے تو اس تصویر کو سند دے رہے ہو یہ کہہ کر کہ ہو سکتا ہے وہ حقیقت ہو، یہ تمہارا خدا ہو، میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں صرف ایک نعرے کی بنیاد پہ کہ اس تصویر میں جو ہے اس کی جے ہو، اس تصویر میں جو ہے اس کی جے ہو. اس کی مخالفت تو کر رہے ہو آپ، مخالفت ایسے کرو جس سے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی نہ بھی ٹوٹے. یہ آپ کی فراست ہوتی ہے، یہ آپ کا اپنی قابلیت ہوتی ہے کہ نان مسلمز کو بھی آپ کیسے مخالفت میں میسج دے رہے ہو، کیسے دائرہ اسلام میں ان کو دعوت دے رہے ہو. تو اس کا میں نے بڑی ہی صلاحیت سے ایک جواب سوچا ہے کہ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ماں کی جے جے کار ہو، تو میں نے کہا کہ اس سرزمین کی ماں کی جے جے کار ہو، اس دھرتی ماتا کی جے جے کار. اب میں نے صفائی پیش کی بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم، کہ میری ماں اور میری 7 مائیں پشتوں کی اس سرزمین میں غذا بن چکی ہیں. میری 7 مائیں، جس کو میں کہہ سکتا ہوں 750 سال ہماری جس شہر کی عمر ہے، مسلمانوں کی آمد ہے، شہر دکن حیدرآباد کی، جہاں پہ بابا شرف الدین سہروردی علیہ رحمہ 750 پہلے تشریف لے آئے، تو گویا 7 ان ہجریوں میں ہماری مائیں اسی سرزمین کی غذا بنی ہیں. آنے والے قیامت کے دن تک ہمارا ڈی این اے اس میں موجود ہے، اس میں ہماری نشانی موجود ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ وہیں سے ہمیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. تو گویا گیا قیامت کے دن تک اس سرزمین پہ اگرچہ کسی کا حق ہے تو وہ مومن کا حق ہے. اب رہی بات نان مسلم کی، اگرچہ وہاں پہ نان مسلم کہتا ہے کہ آپ کا حق نہیں ہے، تو اس کی حقیقت یہ دیکھیں کہ جب نان مسلم مرتا ہے تو زمین کی غذا نہیں بنتا ہے، یا ہوا کی غذا بنتا ہے جل کر، یا پانی کی غذا بنتا ہے جل کر. تو گویا اگرچہ میں اس سرزمین کی ماں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی جے ہو، اس کا نام بلند ہو، تو جواب ایسے دینا پڑتا ہے، ہجرت کرانی پڑتی ہے. جس میں نالج نہ ہو، لیڈر میں وہ قابلیت ہونی پڑتی ہے کہ وہ ہجرت کرائے اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے. کہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہماری مائیں اس سرزمین میں دفن ہیں، تو روز قیامت تک ہم وہاں پہ دفن ہیں، بذات خود ہم دفن ہیں، اور ہمیں اٹھایا بھی جائے گا تو وہیں سے اٹھایا جائے گا. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.